بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلچلاتی دھوپ تھی، گرمی کی شدت سے سڑکوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، ہر طرف ایک بیزار سی خاموشی تھی، جیسے سورج نے خود اعلان جنگ کر رکھا ہو۔ میں احمد اپنے پرانے خستہ حال رکشے میں بیٹھا سڑک کے کنارے چپ چاپ پسینے میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ دن کے 12 بج چکے تھے، مگر میری گود میں آج بھی ایک بھی سواری نہیں آئی۔ رکشے کا ہینڈل ہاتھ میں تھا، مگر دل جیسے کہیں دور جا چکا تھا۔ بیوی کا بھوکا چہرہ، بچوں کی رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں اور خالی برتنوں کی بازگشت میرے ذہن میں بار بار گونج رہی۔ صبح سے پانی کے چند گلاسوں کے سوا کچھ بھی میرے پیٹ میں نہیں گیا تھا۔ پیٹرول ویسے ہی کم تھا، اور اگر یوں ہی خالی رکشہ لیے گھومتا پھرتا تو وہ بھی ختم ہو جاتا۔ پھر نہ رکشہ چلتا نہ میں۔ سوچ رہا تھا شاید آج بھی خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا کہ اچانک سامنے سے ایک کمزور سی بوڑھی عورت آتی دکھائی۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا تھیلا پکڑا ہوا تھا جس میں کچھ سبزیاں اور شاید دوائیوں کے چند پتے رکھے ہوئے تھے۔ چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ دن بھر کی تھکن لیے ہوئے ہے۔ اس کا دوپٹہ پسینے سے چمک رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے۔ وہ میرے رکشے کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا لالو کھیت جانا ہے، چھوڑ دو گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور جیسے اپنی ماں کی شبیہ دیکھ لی ہو۔ بے اختیار زبان سے نکلا، 300 روپے لگیں گے اماں۔ وہ ہچکچائی، پھر آہستگی سے بولی، بیٹا اگر سامان کم ہوتا تو چنچی میں چلی جاتی، 300 تو نہیں ہے میرے پاس، 200 دے سکتی ہوں۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں کئی کہانیاں چھپی تھیں۔ میں رکشے کے ہینڈل سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا، بیٹھ جاؤ اماں، چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلا لیا، رکشے میں رکھا اور خود بھی سوار ہو گیا۔ پورے راستے وہ دعائیں دیتی رہی، کہہ رہی تھی، اللہ تمہیں آسانیاں دے بیٹا، تمہارے بچوں کو نصیب والا کرے، بیوی کو خوش رکھے۔ میں خاموش سنتا رہا، اس کی ہر بات میرے دل پر لگ رہی تھی۔ رکشہ آگے بڑھتا رہا اور میں سوچتا رہا، کیا واقعی اللہ میرے بچوں کو نصیب دے گا جب آج بھی ان کے نصیب میں صرف سوکھی ہوا ہے؟ لالو کھیت پہنچے تو اماں نے تھیلا اٹھایا، جیب سے کچھ نکالنے لگی۔ میں نے کہا، اماں رہنے دو، تمہاری دعائیں ہی کافی ہیں۔ وہ پھر رک گئی، میری آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگی، بیٹا بہت لوگ دیکھے ہیں اس شہر میں، لیکن تم جیسے دل والے کم ملتے ہیں۔ وہ چلی گئی اور میں رکشہ وہیں روک کر بیٹھ گیا۔ جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ سورج اب بھی وہی شدت لیے تپ رہا تھا، مگر میرے دل کی تپش اس سے زیادہ تھی۔ رکشہ واپس گھر کی طرف موڑ، ذہن میں ایک ہی سوال، اب گھر جا کر بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ گھر پہنچا تو بیوی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے کہہ رہی ہو، پھر خالی ہاتھ؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، نہیں، 100 روپے تھے، آٹا لے آیا ہوں، بچوں کو کھلا دینا، میں منہ دھو کر آتا ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ میں نل کے نیچے بیٹھ کر منہ دھو رہا تھا اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ کتنا جھوٹ بولا تھا میں نے، 100 روپے کہاں تھے؟ بس دل چاہتا تھا کہ بچوں کے چہروں پر تھوڑی سی خوشی دیکھ سکوں۔ کچن میں ہلکی سی آواز آئی، جیسے آٹا گوندا جا رہا۔ بیوی نے روٹیاں پکائی، بچوں کو کھلائے، سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ جب سب کھا چکے تو بس ایک روٹی بچی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مشتاق یہ تم کھا لو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں باہر کچھ کھا چکا ہوں، تم کھا لو۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مگر کچھ بولی نہیں۔ خاموشی سے وہ روٹی کھانے بیٹھ گئی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا بیوی کو دیکھ رہا تھا، ایک ایسی عورت جو میرے پاس سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی میرا ساتھ دے رہی تھی، جس نے زندگی کے ہر طوفان کو صبر کے ساتھ جھیلا تھا، اور آج بھی ایک روٹی میں ہم دونوں کی محبت بانٹ رہی۔ میں نے اس لمحے دل میں ایک بات طے کی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جب تک زندگی ہے میں کسی کا بھلا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ۔ شاید ایک دن اللہ کو میرا یہ اخلاص پسند آ جائے۔ اسی امید پر میں رات بھر جاگتا رہا اور اگلی صبح دوبارہ رکشے کا ہینڈل تھام کر سڑک پر نکل آیا، نئی منزل کی تلاش میں، نئے خواب کی امید میں۔ آج بھی وہی کہانی۔ رکشہ دھوپ میں جلتا رہا، میں بھی جلتا رہا، مگر نہ کوئی سواری ملی، نہ کوئی امید۔ کچھ دیر بعد رکشہ ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا اور ایک کونے میں جا بیٹھا۔ جیب میں صرف 20 روپے پڑے تھے، جو پانی کی بوتل خریدنے کے بھی نہیں تھے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ان 20 روپوں کو مٹھی میں دبایا اور آنکھیں بند کر لی۔ سورج ڈھلنے لگا تو دل نے کہا، اب گھر چلو، جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ رکشہ گھسیٹتے ہوئے محلے کی گلی میں داخل ہوا تو بچوں کی ہنسی کی آوازیں سنائی دی، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک بار پھر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو بیوی نے کوئی سوال نہیں کیا، بس میری طرف دیکھا۔ نظر وہی تھی جو دن بدن زیادہ تلخ ہوتی جا رہی۔ وہ خاموشی سے اندر گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی اور میرے سامنے ایک چھوٹا سا تھیلا رکھ دیا۔ یہ آٹا ہے، تم نے کہا تھا کہ لے آئے ہو، بچوں نے کھا لیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور مسکرا کر سر ہلایا۔ جھوٹ ایک بار پھر جیت گئے، یا شاید ہار بھی۔ وہ مجھے ایک عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو، احمد سچ بول دو، میں سنبھال لوں۔ لیکن ہم مردوں کو یہ سچ بولنے کی ہمت کب ہوتی؟ ہم سچ بولتے نہیں، چھپاتے ہیں۔
تاکہ ہمارے اپنوں کو سہارا ملتا رہے۔ بیوی نے آٹا گوندنا شروع کیا۔ میں چارپائی پر بیٹھا دیوار کو گھورتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے روٹیاں پکا لی۔ بچوں نے کھا لیا تو وہ میرے پاس آئی۔ ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک روٹی رکھی تھی۔ یہ کھا لو، تم نے سارا دن کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں تو دوپہر کو ایک ہوٹل والے کے ساتھ کھا چکا ہوں، تم کھا لو۔ اس نے کہا، اگر واقعی کھا لیا ہے تو ٹھیک ہے، اور وہ پلیٹ لے کر چلی گئی۔ میں نے پیچھے سے اس کی تھکی ہوئی کمر کو دیکھا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور شاید میں بھی جانتا تھا کہ وہ جان چکی ہے، لیکن ہم دونوں نے کچھ نہیں کہا۔ رات گہرے ہونے لگی، بچے نیند میں گم ہو گئے، لیکن ہم دونوں جاگتے رہے۔ کبھی وہ باورچی خانے میں جاتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی۔ میں خاموش